بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دوستو، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہودی تعصب پرست خود کو برگزیدہ قوم قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو جنگ برپا ہے وہ حقیقت میں حیا اور بے حیائی کے درمیان ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر موضوع کا جائزہ پیش کیا جائے تو ایک سروے کے مطابق ٹک ٹاک پوری دنیا میں بے حیائی پھیلانے والی مقبول ترین اپلیکیشن بن چکی ہے، جو دنیا کے 150 ممالک میں چلائی جاتی ہے اور دنیا میں 800 ملین افراد اس ایپ کو استعمال کرتے ہیں۔ چائنا نے یہ ایپ 2016 میں لانچ کی تھی اور پھر پاکستان میں یہ اپلیکیشن سب سے زیادہ مقبول ہونے والی اپلیکیشن بن گئی، اور 2 ہی سال میں اس ایپ نے اتنی شہرت حاصل کی جتنی 5 سال میں فیس بک اور یوٹیوب بھی حاصل نہ کر سکے۔ اس ایپ کو 2020 میں پی ٹی اے نے بین کر دیا تھا اور صرف کچھ ہی عرصہ بند رکھنے کے بعد بحال کر دیا۔ اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف بے حیائی پھیلانا اور اسلام کو نشانہ بنانا تھا۔ آپ اس ایپ میں دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے علاوہ باقی تمام مذاہب کا مذاق بنایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو یہودی مذہب کے خلاف ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گی۔ پھر بھی لوگ اس بے حیائی میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ 11 مارچ 2021 کو پاکستان میں اس ایپ کو دوبارہ بلاک کر دیا گیا تھا، جس کو ہماری قوم نے ناکام ثابت کر دیا اور وی پی این کے ذریعے اس ایپ کو چلانا شروع کر دیا اور بے حیائی کی اس روایت کو برقرار رکھا۔ یاد رکھیں کہ حیا انسانیت سکھاتی ہے اور بے حیائی انسان کو حیوانیت کی طرف لے جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان حیوان بن جاتا ہے اور اپنی انسانیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ٹک ٹاک اور اس جیسی دیگر ایپس پر روزانہ کی بنیاد پر کئی ٹرینڈ شروع ہوتے ہیں، جن میں زیادہ تر ٹرینڈز کا آغاز سب سے پہلے گورے کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ٹرینڈ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ آج کل ایک ایسا بیہودہ اور غیر اخلاقی ٹرینڈ گوروں کی طرف سے شروع کیا جا چکا ہے، جسے سلیپ ا ٹیچر کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، اس وقت امریکہ سمیت کئی ممالک میں ٹک ٹاک پر اساتذہ سے بد تہذیبی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اس زمن میں ساؤتھ کیرولینا اسکول انتظامیہ نے والدین کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے بچوں کو اس وائرل ٹرینڈ سے دور رکھنے کی کوشش کریں، جس میں بچے احترام سے بظاہر بے ضرر انداز میں استاد کے قریب جاتے ہیں اور پھر اچانک تھپڑ رسید کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، اور اس سارے عمل کی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ ضلعی تعلیمی انتظامیہ نے اپنے ایک لیٹر میں والدین کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ بچے اسٹاف ممبرز یا ٹیچرز کی پشت پر تھپڑ مار کر بھاگ رہے ہیں، اور کئی اسکولوں میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اسکولوں میں چیزیں چوری کرنے اور اسکول پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا رجحان بھی برقرار ہے، اور یہ سب ریکارڈ کر کے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ان غیر اخلاقی ویڈیوز پہ زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کیے جا سکیں۔ اس لیٹر میں مزید کہا گیا کہ اگر کوئی طالب علم استاد یا اسٹاف ممبر پر ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور اس بیہودہ عمل کو استاد پر حملہ تصور کرتے ہوئے بچے کو اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ میں لینکاسٹر کے علاقے میں کئی بچوں کو اس عمل پر سزائیں بھی دی گئی ہیں، تاہم اس کے باوجود پورے امریکہ میں استاد کو تھپڑ مارنے کا چیلنج مقبول ہو رہا ہے۔ دوستو، استاد کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کو بتایا گیا کہ جنگ میں ہمارے نہایت قیمتی افراد مارے جا رہے ہیں، ہم اس بارے میں کیا کریں؟ ہٹلر نے کہا کہ کوشش کرو کہ اپنے اساتذہ کو کہیں چھپا دو، کیونکہ اگر ہمارے استاد محفوظ رہے تو ہم قیمتی افراد پھر سے تیار کر لیں گے۔ جاپانی کہاوت ہے کہ استاد کی محفل میں گزارا 1 دن 1000 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ سب افسانوی باتیں نہیں ہیں، بلکہ باشعور اور زندہ قومیں اپنے استاد کو ایسے ہی عزت دیتی ہیں۔ اسی طرح ایران کے ایک بادشاہ نے اپنے زمانے میں جدید ترین تعلیمی ادارے قائم کیے تھے، جن میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سب سہولیات میسر تھیں، مگر اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکے کیونکہ عوام اس میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ بادشاہ بہت مایوس ہوا اور ایک عالم دین کے پاس جا کر شکوہ کیا کہ میں نے بے انتہا دولت اس لیے خرچ کی تھی کہ ہماری قوم میں تعلیم کا رجحان پیدا ہو، مگر سب بے سود رہا۔ اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ عالم دین نے کہا کہ اس کا حل میرے پاس موجود ہے، تم ایسا کرنا کہ کل فجر کی نماز کے بعد میرے پاس آنا۔ اگلے دن جب بادشاہ پہنچا تو عالم دین گھوڑے پر سوار ہو گیا
اور بادشاہ کو کہا کہ اس گھوڑے کی لگام پکڑ کر مجھے وہاں لے چلو جہاں تم نے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں۔ بادشاہ لگام پکڑ کر چل پڑا۔ جب منزل پر پہنچے تو عالم دین نے کہا کہ اب اگر اللہ نے چاہا تو عوام اس طرف ضرور متوجہ ہوگی۔ بادشاہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی لیکن وہ خاموش رہا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کو بتایا گیا کہ اچانک ہی تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے بہت سے افراد آ چکے ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور دوبارہ عالم دین کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو اس عالم دین نے جواب دیا کہ یہ سب میں نے نہیں بلکہ تم نے کیا ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ میں نے اب ایسا کیا کر دیا جو میں پہلے نہیں کر سکا تھا؟ تو عالم دین نے جواب دیا کہ اس دن جب تم میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے تو عوام نے دیکھا کہ ایک استاد کی اتنی شان ہے کہ بادشاہ بھی اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل رہا ہے۔ تو اس دن عوام میں شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی اس عزت دار اور مقدس شعبے کا حصہ بنے۔ دوستو، زندہ اور باشعور قومیں استاد کو ایسے عزت دیتی ہیں، لیکن اب ایک خاص ایجنڈے کے تحت استاد کی بے حرمتی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آج یہ ٹرینڈ گھروں میں چل رہا ہے لیکن عنقریب یہ ٹرینڈ پاکستان میں بھی شروع ہو سکتا ہے۔ ٹک ٹاک بین سے ہی، لیکن ایسی بہت سی اپلیکیشنز آج بھی پاکستان میں چل رہی ہیں جو اس ٹرینڈ کو پاکستان میں لانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ٹک ٹاک تو صرف ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ میری اس سے مراد ٹک ٹاک سمیت اس قسم کی تمام اپلیکیشنز اور ویب سائٹس ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا پورا معاشرہ ہی ٹک ٹاک بنا ہوا ہے۔ اس معاشرتی ٹک ٹاک سے مراد تمام ایسی چیزیں، ایسے تمام ریڈیو ٹیلی ویژن پروگرام اور میڈیا کا وہ بڑا حصہ جو ہمیں ہمارے اصل راستے سے ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ مذہب سے بیزاری، افواج پاکستان کی مخالفت، دھرتی کا سپوت کہہ کر بھارت کے ہیروز کو ہمارے ہیرو قرار دینا، عورت کی آزادی کے نام پر عورت کی تذلیل کرنا، سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے غیر ضروری کاموں اور فضول بحثوں میں الجھا دیا جائے، انہیں ان کی تاریخ سے دور کر دیا جائے، انہیں ان کے اساتذہ سے محروم کر دیا جائے۔ اب کچھ قومیں یہ غلطی خود کرتی ہیں اور کچھ کے دشمن یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ان پر مسلط کرتے ہیں۔ کہیں یہ سب ان کے لیے صرف پیسہ کمانے کا کاروبار ہے تو کہیں پاکستان اور اسلام کے خلاف منظم سازش۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہی 5th جنریشن وار ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ اب اساتذہ کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس جنگ کا سب سے مہلک ہتھیار، جسے ہم ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کی نہ صرف بنیادی سوچ میں تبدیلی کر دی جائے بلکہ اسے پیسے کی ہوس اور بیکار کاموں میں الجھا دیا جائے۔ تفریح کے نام پر ان میں بےہودگی، بد تہذیبی، عیاشی اور فحاشی کو عام کر دیا جائے، اور یہی ان کی بنیادی ٹیکنیک ہے، اور اسی ٹیکنیک کے تحت وہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نوجوان نسل کو نظر نہ آنے والی ذہنی غلامی اور پستی سے جلد از جلد آزادی دے، اور ہمیں اسلام اور پاکستان کے اصل راستے اور مقاصد پر گامزن ہونے کی طاقت عطا فرمائے، اور اپنے اساتذہ کی حقیقی معنوں میں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے اساتذہ کی محنت کی وجہ سے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔